پاکستانی کرکٹ میں آج کل جو ہو رہا ہے اسے صرف ہلچل کہنا شاید کافی نہیں ہوگا. ایسا لگ رہا ہے جیسے ہر فیصلہ ایک نئی سمت کا تعین کر رہا ہے. آج ہمارے پاس 3 ایسی ہی بڑی کہانیاں ہیں. جی بالکل، اور یہ تینوں کہانیاں الگ الگ نہیں ہیں بلکہ ایک ہی بڑی تصویر کے حصے ہیں. یہ تصویر ہے جدید کرکٹ کی، جہاں پیسہ، ٹیلنٹ، سیاست سب کچھ جڑا ہوا ہے. تو آئیے پہلی کہانی سے شروع کرتے ہیں. ورلڈ کپ اسکواڈ. خبر یہ ہے کہ حسن نواز کی جگہ شاداب خان واپس آ رہے ہیں. ہاں، حسن نواز، وہی کھلاڑی جس نے نیوزی لینڈ کے خلاف کیا زبردست آغاز کیا تھا. وہ سینچری تو کمال تھی. ایسا لگا تھا پاکستان کو ایک نیا ستارہ مل گیا ہے. بالکل، لیکن پھر جتنی تیزی سے وہ اوپر آئے اتنی ہی تیزی سے نیچے بھی گئے. اور وجہ بتائی جا رہی ہے ان کی بیٹنگ پوزیشن میں مسلسل تبدیلی. وہ ایک اوپنر تھے. ہاں، انہیں کبھی 1 ڈاؤن بھیجا، کبھی نمبر 5-6 پر. اس سے ان کا سارا ختم ہو گیا. لیکن یہاں ایک سوال اور بھی تو ہے نا؟ کیا سوال؟ کیا یہ صرف بیٹنگ پوزیشن کا مسئلہ تھا؟ میرا بھی یہی خیال ہے. کیا ان کی تکنیک میں کچھ خامیاں تھیں جو بین الاقوامی سطح پر آ کر سامنے آ گئیں؟ بہت سے بڑے کھلاڑیوں کو بھی تو شروع میں ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. صحیح. تو شاید یہ ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل کرکٹ کے معیار کا فرق تھا جو ان پر حاوی ہو گیا. جی، اور بیٹنگ پوزیشن کی تبدیلی تو بس ایک آپ کہہ لیں کہ بہانہ بن گئی. خیر، اب انہیں کہا گیا ہے کہ وہ ڈومیسٹک میں جائیں، رنز بنائیں اور خود کو دوبارہ ثابت کریں. جو کہ اچھی بات ہے. دروازے بند نہیں ہوئے ان کے لیے. لیکن اب ان کی جگہ جو آ رہے ہیں شاداب خان. اور یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ شاداب خراب کارکردگی کی وجہ سے باہر نہیں ہوئے تھے. ہاں، ان کو کندھے کی انجری ہوئی تھی، سرجری ہوئی. جی، اور اب وہ نہ صرف فٹ ہے بلکہ بگ بیش لیگ کھیلنے آسٹریلیا جا رہے ہیں. تو ان کی واپسی صرف ایک لیگ سپنر کی واپسی نہیں ہے. نہیں، بالکل نہیں. یہ ٹیم کے پورے توازن کی واپسی ہے. شاداب کے بغیر ٹیم ادھوری لگتی ہے. وہ تینوں شعبوں میں میچ جتوا سکتے ہیں. مجھے 2021 ورلڈ کپ کا سیمی فائنل یاد آ رہا ہے. 4 وکٹ ہیں. اور 2022 میں ٹیم کو فائنل تک لے جانے میں ان کا کتنا بڑا کردار تھا. وہ ایک فائٹر ہیں. اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ مینجمنٹ کا ان پر اعتماد دیکھیں. کہا جا رہا ہے کہ بگ بیش میں ان کی کارکردگی کیسی بھی ہو، ان کی ورلڈ کپ میں جگہ پکی ہے. بالکل، اور یہ تجربے کی قدر ہے. مینجمنٹ جانتی ہے کہ ورلڈ کپ جیسے بڑے سٹیج پر آپ کو ایسے ہی کھلاڑی چاہیے جنہوں نے یہ پریشر پہلے جھیلا ہو. صحیح کہا. حسن میں ٹیلنٹ ہے لیکن شاداب کے پاس تجربہ ہے. اور اس وقت ٹیم کی ترجیح تجربہ ہی ہے. اور شاداب کا بگ بیش کھیلنا ہی ہمیں اپنی اگلی خبر کی طرف لے جاتا ہے. یہ کہانی آسٹریلیا اور فرنچائزی کرکٹ کے بڑھتے ہوئے اثر کی ہے. یہ بہت ہی پیچیدہ معاملہ ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ نے ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے آسٹریلیا کو T20 سیریز کی پیشکش کی، لیکن جواب میں جو مطالبہ آیا وہ کافی حیران کن تھا. حیران کن سے زیادہ یہ مستقبل کی ایک جھلک ہے. کرکٹ آسٹریلیا نے کہا کہ ہم سیریز ضرور کھیلیں گے لیکن ایک شرط. اور شرط کیا تھی؟ شرط یہ کہ پاکستان اپنے تمام بڑے کھلاڑیوں بابر، رضوان، شاہین، شاداب کو بگ بیش لیگ کے پورے سیزن کے لیے ریلیز کرے. کیا مطلب پورا سیزن؟ جی، پورا سیزن. کوئی بھی ٹورنامنٹ ادھورا چھوڑ کر واپس نہیں جائے گا. یعنی دوسرے لفظوں میں قومی ڈیوٹی بعد میں، ہماری لیگ پہلے. بالکل، اور کچھ لوگ اسے ہیرا پھیری بھی کہہ رہے ہیں. یہ تو ایک بہت واضح پیغام ہے کرکٹ آسٹریلیا کی طرف سے. جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری لیگ کی اہمیت اب کسی بھی 2 طرفہ سیریز کے برابر یا شاید اس سے بھی زیادہ ہے. لیکن اس میں پاکستان کے لیے خطرہ کیا ہے؟ ہمارے کھلاڑی کھیلیں گے، تجربہ ملے گا، پیسہ بھی ملے گا. خطرہ گہرا ہے. دیکھیں، ایک تو یہ کہ اگر پاکستان یہ مان لیتا ہے تو یہ ایک مثال بن جائے گی. اچھا. کل کو ہر بڑا بورڈ یہی مطالبہ کرے گا. دوسرا، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ اپنی پوری مضبوط ٹیم پاکستان بھیجیں گے؟ یہ بھی تو ہے. ہو سکتا ہے وہ اپنی بی ٹیم بھیج دیں. بالکل، اور ہماری ورلڈ کپ کی تیاری کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا. تو ہم اپنی PSL کے لیے کھلاڑی مانگتے ہیں اور وہ اپنی BBL کے لیے ہمارے کھلاڑی مانگ رہے ہیں. لیکن یہاں طاقت کا توازن برابر نہیں ہے. نہیں، بالکل برابر نہیں. یہ ایک طرح سے عالمی طاقت کی جنگ ہے. آسٹریلیا، انگلینڈ، بھارت، یہ سب اپنی لیگز کو دنیا میں سب سے بڑا بنانا چاہتے ہیں. اور پاکستانی کھلاڑیوں کی موجودگی سے بگ بیش کی ویورشپ تو بڑھے گی. بہت زیادہ بڑھے گی. تو یہ پاکستان کے لیے ایک امتحان ہے کہ کیا وہ ایک سیریز کے لیے اپنی خود مختاری پر سمجھوتا کرنے کو تیار ہے.
لیکن اس کا ایک متبادل بھی تو ہے، سری لنکا والی سیریز۔ جی، اور شاید وہ زیادہ بہتر آپشن ہو۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، ورلڈ کپ انہی جیسی کنڈیشنز میں ہونا ہے جہاں سپن کا کردار اہم ہوگا۔ صحیح۔ آسٹریلیا کی تیز پچز پر کھیلنے سے شاید اتنی اچھی تیاری نہ ہو۔ جی، سری لنکا کی سست پچز پر سپنرز کو کھیلنا زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی جو آپشن کم چمکدار لگتا ہے وہی بہتر ہوتا ہے۔ تو ان بین الاقوامی پیچیدگیوں سے نکل کر اب ذرا پاکستان کے اندر آتے ہیں، جہاں ایک بہت ہی مثبت اور زبردست خبر ہے۔ ہاں، یہ واقعی ایک شاندار خبر ہے، خاص طور پر پشاور کے کرکٹ شائقین کے لیے۔ ان کا برسوں پرانا خواب جو پورا ہونے جا رہا ہے۔ جی، پشاور کا عمران خان کرکٹ اسٹیڈیم، جو پہلے ارباب نیاز اسٹیڈیم تھا، اب 100% تیار ہے۔ اور پی ایس ایل 11 میں پشاور کو 5 میچز کی میزبانی ملے گی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان میں سے 4 میچ پشاور زلمی کے اپنے ہوم گراؤنڈ پر ہوں گے۔ واہ، یہ تو تاریخی ہوگا۔ پہلی بار پشاور کے لوگ اپنی ٹیم کو اپنے شہر میں دیکھیں گے۔ مجھے یاد ہے وہاں جب ایک نمائشی میچ ہوا تھا، کیا ماحول تھا، لوگ دیوانے ہو گئے تھے۔ یہ پی ایس ایل کی ترقی کے لیے بھی ایک بہت بڑا قدم ہے نا؟ بہت بڑا سنگ میل ہے۔ جب کوئی لیگ صرف 2-3 شہروں میں ہوتی ہے تو وہ اپنی پوری صلاحیت تک نہیں پہنچ پاتی۔ صحیح۔ کرکٹ کو ملک کے کونے کونے میں لے کر جانا ہی اصل کامیابی ہے۔ اس سے نہ صرف پشاور میں کرکٹ کو نئی زندگی ملے گی، بلکہ یہ پورے ملک کے لیے ایک پیغام بھی ہے کہ پاکستان میں کرکٹ محفوظ ہے۔ اور ہر شہر اس کا حصہ بن سکتا ہے۔ اور اس کے معاشی اثرات بھی تو ہوں گے۔ مقامی کاروبار بڑھے گا، شہر کی ایک مثبت پہچان بنے گی۔ جی، اور پی سی بی اس پیکج کو مزید دلچسپ بنا رہا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ ایک اور خبر ہے کہ 15 دسمبر سے پی ایس ایل کے آغاز تک تمام میزبان شہروں میں ہر ویکینڈ پر میوزک کانسرٹس ہوں گے۔ کیا بات ہے! لاہور، کراچی، پشاور، فیصل آباد، سب میں؟ جی، سب میں۔ مطلب کرکٹ کا تہوار شروع ہونے سے پہلے ہی تہوار کا ماحول بنا دیا جائے گا۔ یہ ایک بہت ہی ذہین مارکیٹنگ ہے۔ پی سی بی یہ دکھا رہا ہے کہ وہ پی ایس ایل کو صرف ایک کرکٹ ٹورنامنٹ نہیں بلکہ ایک مکمل سپورٹینمنٹ ایونٹ بنانا چاہتا ہے۔ کرکٹ اور موسیقی کا امتزاج یہ نوجوانوں اور فیملیز کو بہت متوجہ کرے گا۔ بالکل، اس سے جوش و خروش بڑھے گا اور جب لیگ شروع ہوگی تو ماحول پہلے سے ہی بنا ہوا ہوگا۔ تو اگر ہم آج کی ساری گفتگو کو سمیٹیں، ہم نے دیکھا کہ پاکستانی کرکٹ ایک ہی وقت میں کئی محاذوں پر ہے۔ جی، ایک طرف اسکواڈ میں تجربے اور جوانی کا توازن ہے، دوسری طرف بین الاقوامی سطح پر اپنی خود مختاری برقرار رکھنے کی جدوجہد، اور تیسری طرف مقامی سطح پر لیگ کو مزید پھیلانے کی کوشش۔ یہ تینوں چیزیں مل کر پاکستانی کرکٹ کا مستقبل طے کریں گی۔ بالکل۔ ایک طرف ورلڈ کپ جیسا فوری چیلنج ہے جس کے لیے شاداب جیسے کھلاڑی ضروری ہیں، دوسری طرف آسٹریلیا جیسے بورڈز کے ساتھ تعلقات ہیں جو بورڈ کی طاقت کا تعین کریں گے، اور تیسری طرف پشاور میں میچز ہیں جو ملک میں کرکٹ کی بنیاد کو مضبوط کریں گے۔ یہ تمام فیصلے اگلے کئی سالوں کے لیے راہ متعین کریں گے۔ اور جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ، آج کی گفتگو کا ایک بڑا نقطہ قومی بورڈز اور فرنچائزی لیگز کے درمیان بڑھتی ہوئی کشمکش تھی۔ جی، اور اسی سے جڑا ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جیسے جیسے بگ بیش، آئی پی ایل اور پی ایس ایل مالی اور سیاسی طور پر زیادہ طاقتور ہوتی جا رہی ہیں، ہاں، کیا ہم ایک ایسے مستقبل کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں کھلاڑیوں کی پہلی وفاداری اپنی قومی ٹیم کے بجائے اپنی فرنچائز سے ہوگی؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر بین الاقوامی کرکٹ کی کیا شکل بچے گی؟ کیا یہ صرف ورلڈ کپ جیسے بڑے ایونٹس تک ہی محدود ہو کر رہ جائے گی؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب شاید ہمیں آنے والے وقت میں ملے گا۔